الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين ام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے ایک غلط عقیدے کی تردید فرمائی ہے، مشرکانہ عقیدے کی تردید فرمائی ہے اور دلائل کے ساتھ اس کو رد فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں، فرشتے نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دلائل کے ساتھ رد فرمائے، 4 دلیلیں بیان فرما کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا ہے کہ یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ جو شرک ہے، شرک، اس کے ثبوت میں نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے۔ نقلی دلیل کہتے ہیں جو منقول دلیل ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، صحائف نازل فرمائے ہیں، قرآن مجید نازل فرمائے، ان میں کوئی ثبوت ہو، اس کو کہتے ہیں نقلی دلیل جو منقول ہو کر چل رہی ہے۔ دوسری ہوتی ہے عقلی دلیل، جس کو عقل تسلیم کرے، عقل صحیح، عقل سلیم تسلیم کرے۔ شرک وہ باطل چیز ہے جس کو نہ نقل تسلیم کرتی ہے نہ عقل تسلیم کرتی ہے، نہ اس کا کوئی نقلی ثبوت ہے نہ عقلی ثبوت ہے، نہ اللہ کی کسی کتاب میں اس کی اجازت کا، اس کے جواز کا کوئی ثبوت ہے، اور نہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے باوجود چونکہ مشرک ان کا عقیدہ ہی باطل ہے، تو یہ مشرکین مکہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی اولاد میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے شریک بن گئے، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ تو پھر ماں باپ کا جز ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جز ثابت ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لی جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، وحدہ لا شریک ساتھ۔ دوسری دلیل یہ دے کہ ان کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ یہ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اور
تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو مؤنث قرار دیتے ہیں، عورت قرار دیتے ہیں، حالانکہ فرشتے مؤنث نہیں ہیں، اس لحاظ سے بھی عقیدہ ان کا باطل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنانی بھی ہوتی تو پھر جو اولاد میں سے زیادہ استعداد والی اولاد ہے وہ تو بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں۔ بیٹیاں کمزور ہیں، بیٹے مضبوط ہیں ہر لحاظ۔ عمومی قاعدہ یہ ہے، استثناء الگ ہوتا ہے۔ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ بیٹیوں سے بیٹے جو ہے نا وہ استعداد میں، صلاحیت میں بہتر ہوتے ہیں۔ تو اولاد میں سے جو جنس بہتر آپ سمجھتے ہیں وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جسے کمزور سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کا جز قرار دیا، جو بالکل باطل ہے۔ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان کھلا مکھلا ناشکرا ہے۔ جو شرک کرتا ہے یہ کھلا مکھلا ناشکرا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، بھلا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور تم کو چن کر بیٹے دے دیے؟ تم کو بیٹوں کے لیے پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اگر ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، یعنی بیٹی کی۔ ان مشرکین مکہ کا حال یہ ہے، ان جہلاء کا حال یہ ہے، ان کو اگر اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں، ان کو اگر خوشخبری ملے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، چہرے لٹک جاتے ہیں اور ان کے دل غم سے بھر جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ اپنے لیے اتنا اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور پھر اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگرچہ بیٹی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، عورت ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جس طرح بیٹے اللہ کی مخلوق ہیں، بیٹیاں اللہ کی مخلوق ہیں، مرد اللہ کی مخلوق ہے، عورت بھی اللہ کی مخلوق، اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں، اپنے لیے گھٹیا سمجھتے ہیں کہ ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں، ان کے دل مغموم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی چیز اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ أَوْ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یا وہ جو زیورات میں پرورش پاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتی، بحث مباحثے میں غالب نہیں آ سکتی، اس جنس کو اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت۔ بنسبت مرد کے عورت میں استعداد کم ہے، عورت زیادہ تر زیورات میں لگی رہتی ہے، زیورات کو پسند کرتی ہے، زیب و زینت کو پسند کرتی ہے، نرم و نازک ہوتی ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، اس میں صلاحیت نہیں ہے، باس مباحثہ ہو جائے تو غالب نہیں آ سکتی، دلائل اپنے واضح نہیں کر سکتی۔ عمومی قاعدہ یہ، تو اس کمزور جنس کو اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں، جو اولاد میں سے اچھی جنس ہے اس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے بھی ان کا عقیدہ باطل ہے۔
وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور فرشتے جو اللہ رحمان کے بندے ہیں ان کو یہ عورت قرار دیتے ہیں، مؤنث قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ مؤنث نہیں ہے. ان کا یہ اس لحاظ سے بھی عقیدہ غلط ہے، باطل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، اشاہدوا خلقہم، کیا ان کی تخلیق کے وقت یہ وہاں پر موجود تھے؟ ان کو پتہ ہے، انہوں نے دیکھا ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تخلیق فرما رہے تھے یہ موجود تھے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عورتیں بنایا ہے، مؤنث بنایا ہے. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، فرمایا کہ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا گیا ہے. یہ جو غلط دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو غلط عقیدہ اپنایا، ان کو لکھ لیا گیا ہے، اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے. کل قیامت کے دن اس دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا انہیں کہ فرشتے کیسے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے کیسے مؤنث ہیں، کیسے عورتیں ہیں، ان کو ثابت کرنا ہوگا. یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے تو یہ دعویٰ محفوظ کر دیا ہے. اس دعوے کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. اور فرمایا کہ وَيُسْأَلُونَ، اس کے بارے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ بات تم نے کیوں کہی تھی، اس کو ثابت کرو، اتنا بڑا جھوٹ کیوں اللہ کے ذمہ لگایا تھا. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل سے واضح فرما دیا کہ یہ مشرکین مکہ کا یہ جو عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں نہ اس کی بیٹیاں ہیں، اولاد سے پاک ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی اولاد تجویز کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا الزام ہے. قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.